السلام علیکم تمام دوست احباب، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گوٹ فارمنگ کے متعلقہ پہلی ورکشاپ کریں گے۔ اس پہلی ورکشاپ میں بنیادی اصول بتائے جائیں گے۔ گوٹ فارمنگ میں سب سے پہلے بنیادی اصول جو ہیں وہ 6 ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پر آپ کے پاس شیڈ ہونا چاہیے۔ شیڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی ہو اور سردی سے بچاؤ کے لیے بھی ہو۔ گوٹ فارمنگ میں سب سے زیادہ پرابلم سردی میں ہوتا ہے۔ گرمی میں شیڈ اوپن ہو سکے، اس کی سائڈیں کھلی ہونی چاہیے تاکہ ہوادار رہے۔ سردی میں وہی سائڈیں جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ بکری کو زیادہ پرابلم گرمی میں نہیں آتا، گرمی میں کم پرابلم آتا ہے، سردی میں زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ۔ اس لیے شیڈ کا جو حساب رکھنا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تاکہ سردیوں میں اچھے طریقے سے کلوز ہو سکے۔ یہ تھا نمبر 1۔ نمبر 2، بکریوں کی نسل میں آپ نے انتخاب کرنا ہے اپنی مرضی سے۔ اگر آپ اچھی بکری رکھنا چاہتے ہیں، بیتل بھی اچھی ہے جسے فیصل آبادی لیل پوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے راجن پوری۔ اس طرح کی یہ دیکھیں، یہ راجن پوری بکرا ہے، یہ بیتل کی بریڈ میں سے ہے۔ اسی طرح مکھی چینی جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتی ہے ناگری۔ یہ دیکھیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں 2 بکریاں، ناگری بریڈ کی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آتی ہے ٹیڈی بریڈ۔ ٹیڈی بریڈ بھی اچھی ہے، راجن پوری بھی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کے لیے ڈی ڈی آر، سب سے زیادہ دودھ ڈی ڈی آر کا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی بکری دودھ کی ایوریج میں نہیں آئی۔ اور اگر آپ گوشت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مکس بریڈ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، آپ نے فارم میں میڈیسن کا استعمال، جس طرح ویکسین وغیرہ ہے، کرم کش ادویات ہیں، یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویکسین پہ بھی ہم ایک مکمل ویڈیو ڈالیں گے انشاءاللہ، اس کا شیڈول وغیرہ، ترتیب، وہ تمام آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ اب نمبر 4 پہ آتے ہیں خوراک کی طرف۔ خوراک جانوروں کی حساب سے ہونی چاہیے۔ جو گوشت کے لیے ہیں ان کی خوراک علیحدہ تیار کرنی چاہیے، سبز چارہ، خشک چارہ، اور جسے ہم بنڈا وغیرہ کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ 3 آئٹم آپ کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے۔ اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ درختوں کے پتے، جسے لانگی بولا جاتا ہے، اس میں توت ہے، شریں ہے اور بکین ہے۔ ان کے پتے یہ بڑی رغبت سے کھاتی ہیں، شوق سے کھاتی ہیں۔ بیری بھی ان میں شامل ہے، بیری بھی اچھی ہے۔ یہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جو شہر میں رہنے کے لیے بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے سبز چارہ، خشک چارہ اور ونڈا۔ اب جی نمبر 5 پر آتے ہیں۔ فارم کے اندر صفائی سب سے اہم جز ہے۔ بکریوں کو بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، صفائی کا خاص خیال کیا جائے۔ اس سے فارم کے کافی سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں، جیسے پاؤں کا خراب ہونا، بکریوں کے کھروں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بعض وقت۔ اس لیے صفائی کا جو ہے نا وہ ایک ترتیب آپ نے پہلے دن سے سوچ کے رکھنی ہے۔ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں جی، پانی، نمک اور چونے کا استعمال۔ اس کی ترتیب ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دیں گے۔ ابھی آپ نے یہ 3 آئٹم یہ بھی فارم کا حصہ ہوتے ہیں، خوراک کا حصہ ہیں۔ نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں جی، سیل اور خرید۔ ٹھیک ہے، آپ بکری کی خریداری فارم میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے نارمل بکری سے کریں گے۔
زیادہ مہنگی بکری آپ نے خرید نہیں کرنی. ایک عام جوان بکری جو ہے نا تقریباً 8-9 ماہ کی عمر میں آپ کو 30 سے 35 ہزار میں مل جاتی ہے. 25-30 ہزار میں اچھی بکری جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اس لیے آپ نے زیادہ کاسٹلی بکری کی طرف نہیں جانا. ابتدا میں آپ نے جو بکریاں ڈالنی ہیں وہ زیادہ مہنگی نہیں ڈالنی. اس میں آپ نے نسل بہتر رکھنی ہے مگر زیادہ کاسٹلی بکری پرچیز نہیں کرنی. اب نمبر 7 اس میں ہے جی سیل. بکری کو ہمیشہ آپ نے سیل یا تو اسے پریگننٹ ہونے پہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ گوشت پہ اگر آپ نے سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ قربانی پہ سیل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نسل پہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے سیل کر لینا. کافی فارمر 2-3 لاکھ کی بکری بتا رہے ہوتے ہیں. وہ 2-3 لاکھ کی بکری اگر ہم نے خرید کر لی تو اس میں کیا ہوگا؟ 2-3 سال کے لیے اس کی جو بھی بچت آئے گی وہ بکری کے ہی اکاؤنٹ میں جائے گی. آپ کو اس سے کچھ نہیں بچنے والا. ٹھیک ہے. آپ نے کام کرنا ہے کہ ایسی بریڈ ایسی بکری ہو جو آپ دوبارہ سیل کریں تو آپ کو کم لاس آئے. اگر آپ 35 سے 40 ہزار والی بکری خرید کرتے ہیں تو وہ نارمل ویٹ میں وہ اگر 50 kg تک چلی جاتی ہے اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو تقریباً 34-35 ہزار کی پھر بھی وہ سیل ہو جائے گی گوشت کے حساب سے. اگر آپ نے 2 یا 3 لاکھ کی بکری خرید کر لی تو وہ اگر 100 kg پہ بھی چلی جائے تو پھر بھی وہ 80-85 ہزار کی گوشت میں بنے گی. ٹھیک ہے. اگر اس نے 2 دفعہ جو ہے نا وہ ڈیلیور کیا بچے تو پھر بھی آپ دیکھیں اگر 2 دفعہ ڈیلیور کیے 2 بچے بھی ڈیلیور کیے تو وہ 4 بچے ہو گئے. 4 بچے اگر آپ 3 سال یا 2 سال اس کو سنبھالتے ہیں 2 سالوں کے بعد اگر آپ نے 4 بچے سیل کیے تو حساب کریں اگر وہ آپ کے 60-65 ہزار روپے پر بچہ سیل ہوا تو پھر بھی وہ 2 لاکھ تو تب بنتا ہے. اور 2 بار اس نے بچے جو ڈیلیور کرنے ہیں وہ 2 سالوں میں کرنے ہیں کم از کم یا 1.5 سال میں کرنے ہیں. 1.5 سال وہ اور 2 سال ان کی سنبھائی وہ بھی آپ اس میں انٹر کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مہنگی بکری واقعی مہنگی ہوتی ہے. آپ نے بکری لینی ہے گائے بھینس نہیں لینی. اس لیے آپ نے 2-4-5 لاکھ کی طرف نہیں جانا. آپ نے بکری کی قیمت میں ہی رہنا ہے. بکری فارمنگ میں آپ نے زیادہ کاسٹلی جب بھی بکری ڈالی تو آپ تو وہی بکری کی قیمت پوری کرتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے ایسی جس میں پروٹیکشن ہو جو بیماریوں کے خلاف زیادہ بہتر صلاحیت رکھتی ہو جو کم بیمار ہونے والی ہو گرمی سردی برداشت کرنے والی ہو. آپ نے نسل کا انتخاب کرنے اپنی مرضی سے مگر بکری ایسی خرید کریں جو مہنگی نہ ہو. بکری کا ویٹ اگر آپ دیکھیں 1500 روپے kg گوشت مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اگر زندہ بکری 50 kg کی ہے تو اس میں گوشت ہوگا 25 kg. ٹھیک ہے. اب 25 kg کے حساب سے آپ دیکھ لیں 25 کے حساب سے وہ بنتی ہے 37 ہزار کی. ٹھیک ہے. آپ زیادہ کریں گے 10 ہزار مہنگی خرید کر لیں گے 20 ہزار مہنگی خرید کر لیں گے. اگر آپ لاکھوں میں مہنگی خرید کریں گے تو پھر آپ کا فارم ناکام ہو جائے گا. ابھی آج کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے. نیکسٹ سبق جو ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اب دیں آپ ہمیں اجازت. آپ کا میزبان عمران چودھری.